عمران خان کو ان کی مرضی کے بغیر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ عوام ہلکی سی جھلک دیکھ کر دیوانہ ہو گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 53 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کو 52 دن کی مسلسل سخت ترین قید کے بعد کل رات اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ عمران خان کا قافلہ جیسے اسلام آباد داخل ہوا، عوام نے پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا، بختربند گاڑی پر پھولوں کی برسات کر دی۔ اڈیالہ جیل پہنچنے پر ہلکی سی جھلک کیمرے میں ریکارڈ ہوئی، جس کو کروڑوں پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ عوام اور عمران خان کا خوبصورت رشتہ ہر دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کو وکلاء سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل علی اعجاز بٹر نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، ہم نے عمران خان صاحب سے آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے جیل حکام سے بار بار رابطہ کیا، کیونکہ بہت سارے قانونی معاملات پر مشاورت کرنی تھی، مگر لیگل ٹیم سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ امید کرتے ہیں کل ملاقات کروائی جائے گی، یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ عمران خان کے اہل خانہ کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جسٹس بابر ستار کی سربراہی میں آڈیو لیکس کیس کے متعلق سماعت ہوئی۔ FIA نے اس کیس میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بیوی کو طلبی کا نوٹس جاری کیا تھا، جس کو ہائی کورٹ نے معطل کر کے FIA سے آج جواب طلب کر رکھا تھا۔ جسٹس بابر ستار نے پولیس کی سرزنش کرتے ہوئے کہا، اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو کیا آپ میری بھی بات ریکارڈ کر کے آگے بھیجیں گے؟ جس کا پولیس حکام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عدالت نے بشرا بیوی کی طلبی کے نوٹس پر معطلی کا حکم برقرار رکھا۔ عمران خان جیسا اللہ پر توکل کسی میں نہیں دیکھا، انشاءاللہ وہ ضرور سرخرو ہوں گے۔ ڈیلی ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا، مادر پدر آزاد طبقہ اور دین کو دنیاوی مقصد کے لیے استعمال کرنے والے عمران خان کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ احساس پروگرام، لنگر خانے، صحت کارڈ جیسے منصوبے فلاحی ریاست کی طرف عملی اقدامات تھے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سوال پر عمران خان اپنے اصولی موقف پر ڈٹے رہے۔ القادر یونیورسٹی بنانے کا مقصد نوجوانوں کو سائنسی اور تکنیکی علوم کے ساتھ دین کی تعلیمات سے روشناس کروانا تھا۔ عمران خان کا رحمت للعالمین اتھارٹی بنانے کا مقصد بھی نوجوانوں کی سیرت طیبہ کی روشنی میں کردار سازی کرنا تھا۔ ظہور ماشوانی کو 2 ہفتوں کے اندر بازیاب کروایا جائے، عدالت کا حکم۔ وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، لاہور ہائی کورٹ نے زبردست ریمارکس دیے ہیں اور SP ماڈل ٹاؤن کو کہا ہے کہ پروفیسر ظہور ماشوانی کو 2 ہفتوں کے اندر پیش کیا جائے، نہیں تو میں IG کو طلب کروں گا۔ ظلم کی انتہا دیکھیں، 10 مئی سے اظہر ماشوانی کے بھائی ظہور ماشوانی کو گرفتار کیا ہوا ہے اور ریاست کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ شہریوں کی حفاظت کرنا ریاست کا کام ہے، فی الفور عدالت پیش کیا جانا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کا عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہنے کا عزم جاری۔ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں غیر قانونی طور پر قید رکھا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا واحد جرم عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنا ہے۔ گزشتہ روز عدالت پیشی کے موقع پر بختربند گاڑی سے شاہ محمود قریشی نے عمران خان کا ساتھ دینے کا عزم شعر پڑھ کر بیان کیا۔ نہ کردہ گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، پھر بھی مسکرا رہے ہیں، اے عدل و انصاف پھر بھی تجھ سے امید لگا رہے ہیں۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف ریاستی فسائیہ جاری۔ سابق MNA گلظفر خان کو چند روز پہلے باجوڑ سے گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد عدالت سے ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ آج ان کا مزید جسمانی ریمانڈ لینے عدالت پیش کیا گیا، مگر عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی جگہ جوڈیشل ریمانڈ پر گلظفر خان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ گلظفر خان کی عدالت پیشی کے موقع پر عوام نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور عمران خان کے حق میں نعرے لگائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے نگراں وزیر اعظم کے بیانات کو نہایت غیر ذمہ دارانہ، تشویشناک اور ناقابل قبول قرار دے دیا۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے کہا، انوار الحق کاکڑ کے بیانات ملک میں جاری غیر آئینی اور غیر سیاسی انجینئرنگ میں نگران حکومت کے کردار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم دستور میں طے شدہ ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے غیر متعلقہ معاملات میں بیان بازی کر کے الجھاؤ پیدا کرنے اور قوم کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف یا چیئرمین تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کرنا نگراں وزیر اعظم کے بس میں نہ ہے، نہ قوم ایسی کسی سازش کو قبول کرے گی۔ عمران خان کو سازش کر کے ہٹانے سے ملکی معیشت کو $13.5 بلین کا نقصان ہو چکا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو عدم اعتماد کی سازش کے ذریعے ہٹانے سے لے کر آج تک ملکی معیشت کو $13.5 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ نقصان PDM کی تباہ کن پالیسیز، اوورسیز پاکستانیوں کا عمران خان کے جانے کے بعد نئی حکومت پر اعتماد ختم ہونا اور سرمایہ کاروں کے اعتماد ختم ہو جانے کی صورت میں ہوا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، ترسیلات زر، IT ایکسپورٹس اور دیگر برآمدات میں عمران خان کو ہٹانے جانے کے بعد $بلینز کی کمی آئی ہے۔
महंगाई की सताई अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.83 फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। नेपरा आज सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी CCPA की अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूरी के बाद अवाम पर 33 अरब का मजीद बोझ पड़ेगा। PDM के आखिरी 2 माह के दौरान $3 अरब 20 करोड़ कर्ज लिया गया। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन के दस्तावेज के मुताबिक रवां माली साल जुलाई अगस्त के दौरान $3 अरब 20 करोड़ कर्ज लिया गया। दस्तावेज के मुताबिक जुलाई के दौरान $2 अरब 89 करोड़ से जायद और अगस्त के दौरान $31 करोड़ 61 लाख का कर्ज मिला। PDM की हुकूमत जाते जाते भी अवाम पर कर्जों का मजीद बोझ डाल कर गई।